اس بات کو سمجھ آئیے. اب میں ایک کے بعد ایک 25 شرک آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک ایک پوائنٹ کے اندر کئی پوائنٹس بھی میں نے کور کیے تاکہ اس سے ریلیٹڈ پورے ایشوز یقیناً مکمل نہیں ہیں, کچھ حد تک کوشش کی جو شرک نظر آتے آپ کے سامنے رکھوں. پہلا پوائنٹ, اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے, حاجت روائی کے لیے, جو فوق الاسباب ہو, کسی سبب سے اونچا ہو, شرک ہے. اب اس کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا مدد کے لیے, حاجت روائی, مشکل کشائی کے لیے, فوق الاسباب کیا ہے؟ اللہ نے کچھ لوگوں کو صلاحیتیں دے رکھی ہے, ان صلاحیتوں کے تحت آواز دینا جائز ہے. اس کو بولتے ہیں تحت الاسباب, سبب کے تحت, فوق الاسباب, سبب سے اونچا. جیسے آپ گڑھے میں گر گئے اور بازو سے ایک انسان جا رہا ہے, اللہ نے اس کو طاقت دی آپ کو کھینچنے کی, آپ بول سکتے ہیں اے فلاں مجھے اٹھا لو. یہ شرک نہیں ہو. ورنہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں یہ جو ہے وہابڑے بولتے یہ شرک ہے وہ شرک ہے, پھر ان کی امی سے کھانا کیوں مانگتے ہیں, ابا سے کھانا کیوں مانگتے ہیں, ایسا بولنا پھر دے دو, شرک ہو گیا نا, مانگ رہے ہیں تم بھی. میرے بھائی تحت الاسباب مانگنا جائز ہے, فوق الاسباب نہیں مانگتے نا. ابا اگر دبئی میں تمہیں یہاں سے بولتا ابا کھانا دو, امی کھانا دو, امی سامنے ہے, صحت اچھی ہے, پکانا آتا تو بولتا امی کھانا دو. تحت الاسباب, سبب کے تحت اللہ نے صلاحیت دی ہے تو مانگ رہا ہوں, سمجھ رہے. فوق الاسباب مانگنا تو کسی کو مدد کے لیے, حاجت روائی کے لیے, مشکل کشائی کے لیے آواز دینا فوق الاسباب, سبب سے اونچا. دفن منو مٹی نیچے اور آواز دے رہے مدد کر, فوق الاسباب, سبب نہیں. زندہ بھی ہوتے تو کئی بار انسان مدد نہیں کر پاتا ہے, تو ہوتا ہے آپ کنویں میں گر گئے, کوئی انسان جا رہا ہے, سوکھا کنواں ہے, کیا کریں گا وہ, بولیں گے ارے بھائی رکو, آپ میرے کو مدد لانا پڑیں گی, اس لیے کہ رسی نہیں ہے, سیڑھی نہیں ہے, میں اتر نہیں سکتا ہوں, میری صحت نہیں, مجھے عادت نہیں ہے, اتنا خطرناک کنواں ہے, سمجھے نا. اس کے بھی سبب سے سمجھ. تو فوق الاسباب آواز دینا, جیسا کہ کوئی فلاں جگہ دفن ہے اور آپ یہاں سے بولے فلاں مدد کر, یہ ہوا شرک. لیکن بازو ایک انسان کھڑا, میں کہوں بھائی میری مدد کے لیے آؤ, یہ شرک نہیں. اب لوگ بولتے ہیں اللہ کے ولی مدد نہیں کر سکتے اور بازو ایک آدمی کو آپ بلا رہے, وہ تحت الاسباب بلایا جا رہا ہے, فوق الاسباب ہم آواز نہیں دے رہے اس کو, سمجھ رہے آپ بات. لوگ یہاں سے آواز دے رہے, یا فلاں مدد کر, پتہ نہیں وہ کہاں بغداد میں ہے, پتہ نہیں کہاں وہ دفن ترکی میں ہے, یہاں سے آواز دے رہے آپ, سمجھ رہے. نہیں ہوتا, یہ فوق الاسباب ہے. تحت الاسباب ڈاکٹر کے پاس جا کے کہنا اس کو زخم ٹھیک کر دو, مطلب علاج کرو, جائز ہے, کیونکہ ڈاکٹر کو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے. تحت السبب, اس کے سبب کے تحت بول رہے علاج کا. ایک عام آدمی کو آپ بولتے ہیں کہ میرا علاج کرو, نہیں, آپ کو معلوم علاج نہیں کر سکتا. فوق الاسباب, آپ کسی جگہ جا رہے اور کہہ رہے اے فلاں میرا یہ ٹھیک کر دے, اور وہ بیچارہ فلاں خود مرا ہوا ہے, وہ کیا ٹھیک کریں گے آپ کو, سمجھ رہے آپ. یہ اصل چیز ہے, پہلی چیز جو کہ بالکل ہمارے پاس عام ہے, اور بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا. ایک صاحب تھے, اللہ ان پہ رحم کرے, ہدایت دے, ان کو پتا تھا کہ یار یہ لوگ توحید کی بات کرتے ہیں, یہ کتاب و سنت کی بات کرتے ہیں, تو ان کی گاڑی کبھی چالو نہیں ہوتی, تو اتنے بار اللہ رحم کرے, کفر کو دہرانا بہرحال کفر نہیں, صرف علم کے لیے بتا رہا ہوں, ہر بار ایک ولی کا نام لے کے کک مارتے تھے, وہ کیکا مارتے تھے, تاکہ کچھ تو میں نے جواب دینا, ایسا ویسا میں کچھ نہیں کہتا تھا, جو کرنا ہے کر بھائی, تیری مدد کو اگر آنا ہوں گے تو آپ بھی جائیں گے. ہر روز ایک نیا پکارتے تھے, صرف اس لیے کہ وہ جلائیں گے اپن, یہ فلاں ہے. میرے بھائی یہ جلن دنیا کی تھوڑی سی ہو سکتی ہے, آخرت میں آپ کیا کر رہے, ذرا سوچ. اور اتنا بھی اپنے ولیوں کو چلر بنا دینا میں سمجھتا ہوں ٹھیک نہیں. کک کے لیے بلایا جا رہا ہے, منسٹر لیول کا کوئی آدمی رہا, کارپوریٹ لیول کا رہا بھی تو بلاتے نہیں جلدی, اور ولیوں کو ککوں کے لیے بلا رہے. اب خیر میں کچھ بولتا نہیں تھا, کیا کریں گے. ایک صاحب تھے, ان کو پتا چل گیا کہ ہم لوگ توحید پر ہے, تو انہوں جم میں آتے تھے, میں بھی جم جاتا تھا, تو جم کے اندر تھر تھر کانپ رہے, کچھ نہیں بولتا. میں نے کہا اب اتنا ہی باقی تھا کہ تو ایکسٹرا لوڈ اٹھا, ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا, جم تو جا اور آئے مدد کی ہیلپ کی. سبحان اللہ, تمہیں تو بولنا چاہیے تھا جم کے مالک با ہیلپر کو دے گوڑا, لیکن صرف جلانے کے لیے. مطلب کہ یہ لوگ بولتے ہیں اللہ سے مانگنا صرف, تو میں اب آواز دوں گا, اس سے کسی کا کچھ نہیں جانے والا سوائے اپنی آخرت کو ہم خود خراب کریں گے. اور اندازہ لگائیے اپنے ولیوں کو اتنا چیپ کیوں بنا رہے ہیں آپ, اتنا سستا کیوں بنا رہے ہیں کہ آپ کی جم میں ہیلپ کرنے آ رہے ہو. ایکسٹرا لوڈ تو اٹھا رہا اور وہ ہیلپ کریں گے, تیرے سپورٹ کریں گے. کتنی مطلب آپ خود دیکھیے ہم کہاں بول رہے, کیا بات بول رہے, اور کیا مقام دے اللہ کے ولی, اور تو دیکھ تو نے مقام کیا کر دیا, کک بنانے بلا رہا, جم کے اندر ویٹ اٹھانے بلا رہا, تو دیکھ تو نے کیا کر دیا ان کا. ہم تو ان کا مقام اپنی جگہ رکھ رہے جو ہے, جو ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. تو اللہ کی ولیوں کا ہم انکار نہیں کرتے, اللہ کے ولیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے ولی ہوتے نیک لوگ ہوتے ہیں. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا, جو اللہ کے ولی کو تکلیف دیتا ہے, اس کے دوست کو تکلیف دیتا ہے, اللہ اس کے اوپر ایک بھوکے شیر کیسا ٹوٹ پڑتا ہے. ہم مانتے ہیں تمام چیزوں کو, لیکن ہم نے غلو نہیں کیا ان کی ذات میں, ان کو ان کے مقام سے اونچا, جیسا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نوبت سے اٹھا کر, رسالت سے اٹھا کر جو ہے
عبادت تک لے گئے. ہم غلو نہیں کرتے نہ کسی نبی کی ذات میں، نہ کسی صحابی کی ذات میں، نہ کسی ولی کی ذات میں. ٹھیک. اسی طرح جو ہے دوسرا، تاگے، دھاگے، سیپی، کوڑی، منکا، پتھر، انگوٹھی، مالا، لیمبو، بھلاوا، ناریل، مرچی، چاول، تعویذ، خبر کی مٹی، کپڑا، انگوٹھی، کاغذ، انڈے، اور اسی طرح جو ہے حروف مقطعات، یا اسی طرح جو ہے گھوڑے کی نال یا امام ضامن. یہ تمام چیزوں کا باندھنا، لٹکانا، چپکانا، کھانا، دھونا، ٹھوکنا، دبانا، چھپانا، یہ تمام چیزیں شرک ہے. سب. اس کے علاوہ بھی اور کیا کیا ہو سکتے ہیں آپ اپنے اس میں اندازہ لگائیے اور اس میں ایڈ کر ڈالیے. یہ سب چیزیں تو میں نے دیکھی ہوتی ہے. سکے بھی ہوتے کبھی ٹھوک دیتے خیر کے لیے، نالے ہوتی ہے، کچھ بھی چیز اگر آپ لگاتے ہیں، ٹھوکتے ہیں، چپکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھو کر رکھتے ہیں، ٹھوکتے ہیں. کیلے بھی ہوتے ہیں، پڑ کے پھوکے ہوئے کیلے، ہے نا. کچھ بھی کرتے ہیں، چیزیں چھوٹی چھوٹی ہے، لیکن اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تمام چیز اس کو اگر لٹکاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، دھوتے ہیں، چھپاتے ہیں، چٹکاتے ہیں، دباتے ہیں، جلاتے ہیں، جھاڑتے ہیں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، الگ الگ اعمال ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس نیت سے یہ کرنا کہ یہ حفاظت کریں گے، شیاطین کو دور رکھیں گے اور خیر و برکت لائیں گے، یہ تمام شرک ہے. لیمو لٹکا دیا، حفاظت ہوں گی. نال لگا دی، برائی گھر میں نہ آئے. سکہ ٹھوک دیا، خیر اندر آئے. نا ہوتا نا دروازوں پہ سکے ٹھوکتے ہیں لوگ، ہے نا. اسی طرح کیلا ٹھوک دیا، شیطان سے حفاظت کے لیے پڑھ کے دی تو بابا نے ٹھوک دیا. انگوٹھی پہن لی، اب میرے کو کوئی شر وہ نہیں کر سکتا، میرا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، مجھے فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا. مٹی کھا لی، خبر کی بہت ڈر لگ رہا بچے کو ہے، مٹی لاؤ خبر کی، اس کے گلے میں ڈال دو، میں اچھا ہو گیا. یہ تمام شرک ہے. تعویذ ڈال دیا، میرا کام نکل گیا، تعویذ ڈال دیا، اس کا کام نکل گیا. تعویذ ڈال دیا، میری دکان چل گئی، تعویذ ہٹا دیا، میری دکان بیٹھ گئی، ہے نا. پھر کھایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، چپکایا جاتا ہے، پھاڑا جاتا ہے، توڑا جاتا ہے، ڈبایا جاتا ہے، دفنایا جاتا ہے. پتھر کیا کیا ہوتا ہے آپ سب اس میں ایڈ کر لیجئے. اس نیت سے کہ یہ حفاظت کر سکتے ہیں، بلاؤں کو دور کر سکتے ہیں، شیطان کے خلاف ہمارے مددگار ثابت ہوں گے اور خیر اور برکت کو لا سکتے ہیں. یہ کام اگر کریں گے تمام کے تمام شرک ہے. تیسرا عمل جو کرتے ہیں یہ کیا، یہ بھی شرک ہے. اس میں لفظاً ایک چیز کھول کھول کے رکھ رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو. اس کے علاوہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو میرے نظر میں نے رکھنے کی کوشش کی. تیسرا یہ ایسے کلمات کا پڑھنا، ایسے جملوں کا ادا کرنا جو غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یا اس کی تعظیم یا اس کی تعریف یا جن اور شیاطین کو خوش کرنے کے لیے ہوتے ہیں، یہ جو ہے شرک ہے. بہت سے کلمات مسلمان پڑھتے ہیں جس کا معنی ان کو خود معلوم نہیں ہوتا ہے، اور اس لیے پڑھتے ہیں جس میں انبیاءوں سے دعائیں ہوتی ہیں، شہداء سے دعائیں ہوتی ہیں، شیاطین سے مدد مانگی جاتی ہے. یہ تمام شرک ہے. یاد رکھیے تمام شرک. جب بھی آپ کوئی دعا پڑھے، وظیفہ کرے، پہلے جان لے کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں. بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. ٹھیک ہے. ورنہ شیاطین کو خوش کرنے، انبیاؤں سے دعائیں ہیں، یا جو ہے پتہ نہیں کس کس سے مدد ہے، جو انبیاء اور غیر انبیاء اور پتہ نہیں ولی ہے نہیں ہے، مسلم اور غیر مسلم مدد مانگی جا رہی ہے. اس کو یاد رکھیے. جو بھی کلمات جملے آپ پڑھیں اس بارے معلوم ہو کیا پڑھا جا رہا ہے، اور وہ ثابت ہونا بھی چاہیے، اور اسی طرح جو ہے پتہ ہو کیا. ورنہ ایسے چیزیں بھی ہوتی ہیں جس میں کلمات میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. چوتھی چیز، اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی کرنا، نذر اور نیاز کرنا. ٹھیک ہے. چاہے وہ زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے انسان ہو، چاہے جن یا کوئی غیر ہو. یاد رکھیے یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا، نظر اور نیاز مانگنا. قربانی، نظر، نیاز، جس کو منت کہتے ہیں عام زبان میں. قربانی کرنا، نظر مانگنا، نیاز کرنا یا منت مانگنا غیر اللہ سے یہ شرک ہے. نہیں، ہم اللہ کے نام سے کرتے، بس وہ در پہ کرتے. تو وہی تو مسئلہ ہے. مشرکین بھی تو یہی کر رہے تھے. اللہ ہی سب سے بڑا رب تھا، کسی اور کا در اپنا لیا تھا اللہ کو خوش کرنے کے لیے. وہی تو شرک تھا ان کا، اس لیے تو مشرک کہلائے. وہ بتوں کو کیا کرتے، بتوں کے سامنے قربانی کرتے کہ اللہ خوش ہو، یہ قربانیوں کو پہنچائے. ہم بھی وہی کر رہے ہیں کہ فلاں بابا کے پاس کریں گے تو اللہ تک پہنچائیں گے. وہی تو شرک ہے میرے بھائی. اسی کو تو شرک کہا گیا. اسی کو تو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس کو یہ نہیں کہہ رہے اپنے بابا کے خلاف بات ہو رہی ہے. اس کو ایسا مت لیجیے کہ ہمارے خلاف اور ان کے خلاف. بات یہ ہے کہ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہے، کہیں کوئی عمل ہمارا رب کے خلاف تو نہیں جا رہا نا. وہ اصل ہے. دنیا لاکھ ناراض ہو، کچھ فرق نہیں پڑتا میرے بھائی، رب ناراض نہ ہو، یہ اصل چیز. ٹھیک ہے. اسی طرح پانچواں کام، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا. ٹھیک. اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مانگنا اور پناہ طلب کرنا. مطلب کیا ہوا، مشکل آ گئی، یا فلاں مدد کر اللہ کے علاوہ، یا پھر پناہ طلب کرنا، اے فلاں مصیبت سے بچا لے، مصیبت آ رہی، آندھی آ رہی، طوفان آ رہی. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے دعائیں مانگنا اور پناہ طلب کرنا. پناہ سمجھتے نا، حفاظت میں جانا. یہ کیا ہے، شرک ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں اللہ کے علاوہ دعائیں مانگنا تو کیا ہے. اندازہ لگائی ایسی دعائیں کہ جسی کو انتہا نہیں.
نہیں دینے والا اللہ ہی ہے. ارے میرے بھائی مشرک کا بھی تو یہ عقیدہ تھا نا, دینے والا اللہ ہے, آسمان پیدا کرنے والا اللہ, بارش دینے والا اللہ, ان کو بنانے والا اللہ. شرک یہی تو تھا کہ بتوں کی طرف چیزوں کو منسوب کرتے تھے, یہی تو شرک تھا. سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے. یاد رکھیں تو اللہ کے علاوہ کسی دعا مانگنا یا پناہ طلب کرنا شرک ہے. چھٹا, مقبرے یا قبروں پر یا آستانوں پر یا علم یا تعزیے, ٹھیک, قبروں پر خبر, مقبرے آپ سمجھتے ہیں کنسٹرکٹڈ بہت زبردست چیزیں ہیں جو وہ کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے ان سے دعا مانگنا, ان سے منت مرادیں, اپنی حاجت روائی کی دعائیں دینا, ٹھیک. اسی طرح ان کے لیے قربانیاں کرنا, چڑھاوے چڑھانا اور ان کا طواف کرنا, ان پر نماز پڑھنا, یہ سب شرک ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یہ تمام چیزیں شرک ہے کہ ان سے مانگنا, مدد, دعائی, اولاد, اسی طرح منت مرادیں, چڑھاوے چڑھانا, ان کے لیے قربان کرنا, طواف کرنا ان کا جا کر, یا اسی طرح جو ہے نماز پڑھنا, یہ تمام کیا ہے؟ شرک ہے. یاد رکھیں. ساتویں چیز جو ہے جادو کا کرنا کفر ہے اور شرک ہے. یاد رکھیے, اس لیے کہ جادو ایکچولی کفر انوالو کرتا ہے. وہ ایسا کفر ہوتا ہے جس سے انسان شرک کر ہی بیٹھتا ہے. جیسے جنوں کو خوش کرتے ہیں علاقائی, اور بڑے بڑے جنوں کو خوش کر کے اپنے کام نکلواتے ہیں, تو یہ پہلے کفر ہے پہلے درجے کا, اور اس کے بعد شرک بھی ہوتا ہے, دونوں اس میں انوالو ہوتا ہے. تو جادو کا کرنا کفر ہے, شرک ہے, اور یہ شرک تک لے جاتا ہے. اسی طرح فال کھولنا شرک ہے. فال کھولنا سمجھتے نا, چلو کل کیا آؤں گا ذرا دیکھ لیتے, ارے کوئی تو بھی جا رہا ہے ذرا فال کھول دو, 2-4 چٹھیاں بنا کے اپنے فالا کھول رہے, کل کام ہوں گا یا نہیں ہوں گا, ٹھیک. یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے. اسی طرح جو ہے 8ویں چیز, نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ کا پہننا شرک ہے. نظر بد, ارے بری نظر بہت جلدی لگ جاتی, بچے کو تعویذ ڈال دی, وہ ذرا کمزور ہے اس کا معاملہ, نظر جلدی لگ جاتی. اسی طرح جو ہے بیماری سے, نظر بد سے حفاظت کے لیے یا علاج کے لیے, نہ ہو بول کر یا علاج کے لیے. ارے بہت بیماری وہ پھر کیا کرو, ٹھوک دو بولے ایک سامنے تعویذ, کیا ہوں گا بیماری نہیں آئیں گی. کیا لکھا ہو تعویذ میں؟ تو قرآن. میرے بھائی قرآن شفا ہے, یہ میں بھی مانتا ہوں, ہاں, لیکن اگر ڈاکٹر آپ کو چٹھی لکھ کے دے یہ دوا کھاؤ, اور چٹھی کو جب فولڈ کرے گلے میں ڈال کے گھومے, تو شفا ہوتی؟ نہیں, شفا بولے تو شفا, قرآن شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے جو کہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے. ٹھیک, بات تو صحیح. تو شفا بولے تو شفا. اللہ نے قرآن میں کہا شہد میں شفا ہے, تو شہد کو ڈبی بھر کے گلے میں لٹکا لینا. وہی لفظ جو قرآن کے لیے, وہی لفظ شہد کے لیے بھی قرآن میں کہ شفا ہے. تو آپ شہد کو لینا, کھانا نہیں کبھی بیمار ہوئے تو, لیکن ایسا گلے میں لٹکا کے گھومنا. شہد ہے نا, شفا ہے, قرآن میں ہے, تو بس ختم. کوئی بولے گا بےخوف آدمی, کھول کے پی, چاٹ, لگا تو شفا ہے. زخم پہ لگانا, چاٹنا, پینا, یہ شفا ہے. اب قرآن بھی شفا ہے, تو پھر ایسا لگیں گے یہ شفا کا طریقہ ہے حاصل کرنے کا. دوا میں شفا ہے, ٹھیک ہے, تو دوا کا ڈبہ لو اور گلے میں لٹکا کے گھومو اس کو, اس میں شفا, ٹھیک ہے نا, استعمال. آگے آیت الکرسی ہے, ٹھیک ہے, تو پڑھو نا, تو شیطان دور بھاگے گا نا. گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے, گلے میں لٹکانے سے بھگتا ہے. ایک حافظ قرآن انسان ہے, کیا ہے, اس کے تو پورے سینے میں قرآن ہے نا, اس کو شیطان نہیں بہکاتا کبھی آ کر, پوری آیت الکرسی کا پورا قرآن ہی بھرا ہوا اس کے اندر, تو نہیں بہکاتا کیا؟ بتائیے. جب حافظ قرآن پڑھیں گا تو وسوسے دور ہوں گے, ہے نا. یہ ہے میرے بھائی, پڑھنا ہے, عمل کرنا, یہ مانا ہے اس کا, ٹھیک ہے. تو لٹکا کے گھوم رہے آپ اس کو, نہیں, قرآنی ہے تو جائز ہے, غیر قرآنی جائز نہیں. حدیثوں میں جو آتا ہے وہ بت والے تعویذ رہتے تھے, بس ہر چیز کو لے جاؤ اور وہاں لے آ کے لگا دو. یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے, یہ تو فلاں قوم کے لیے ہے, یہ تو نوح علیہ السلام کے لیے, یہ تو قریش کے لیے, تو فلاں کے لیے. ہم کیا, ہم پورے کے پورے جنتی, کچھ بھی نہیں کر کے. یہ اپنے آپ پہ لاگو کرنا ہے, ٹھیک. تو نظر بد یا بیماری کے علاج یا شفا کے لیے تعویذ کا لٹکانا ہے, پہننا شرک.